manqulat.com۔ آپ سن رہے ہیں منقولات خبرنامہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا دورہ۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں 5.9 شدت کا زلزلہ۔ T20 ورلڈ کپ ٹیمیں امارات اور عمان پہنچنا شروع۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ دوران ملاقات آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال اور تعمیر و ترقی کے ایجنڈے پر گفتگو کی گئی۔ پارلیمانی سیکریٹری خزانہ مخدوم زادہ زین قریشی اور مرکزی ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف توصیف عباسی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے سردار عبدالقیوم نیازی کو وزارت عظمیٰ آزاد جموں کشمیر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے وزیر خارجہ کو کامیاب دورہ امریکہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کشمیریوں کے جائز حق خودارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد کو سراہا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ان کی حکومت آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو درپیش مشکلات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ حکومت پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کی سیاسی، سفارتی و اخلاقی معاونت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں مقبوضہ جموں و کشمیر بھارتی قابض افواج کے ظلم و ستم کی جنگی جرائم کی ناقابل تردید شواہد پر مبنی ڈوزیر دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں اور وہ بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کی ایپ 24/7 ہیلپ لائن اور مرکزی مال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے OPC پنجاب میں قائم نادرا سینٹر کا بھی وزٹ کیا۔ موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب OPC پنجاب سے اراضی دستاویزات حاصل کر سکیں گے۔ اراضی ریکارڈ تک رسائی سے اوورسیز پاکستانیوں کو بے پناہ سہولت ملے گی۔ 24/7 ہیلپ لائن کے فنکشن ہونے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کسی بھی وقت اپنا مسئلہ شکایت درج کرا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کریں گے۔ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت کا جلد ازالہ کیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب طارق محمود الحسن نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر اختر ملک، شوکت لالےکا، معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور، سیکریٹری اطلاعات اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 بتائی گئی۔ زلزلے سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ نیشنل سیسمک مانیٹرنگ سینٹر SMC نے بتایا کہ زلزلہ جنوبی بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق 20 افراد جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ کئی گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ بعض علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی۔ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ اب بھی کئی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں کیونکہ علاقے میں درجنوں مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز، دستے اور امدادی کارکن زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں تاکہ امدادی کارروائیاں کی جا سکیں۔ فوج نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کی ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں۔ فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا کہ شدید زخمی افراد کو آرمی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو USAR کی ٹیم کو راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے ٹیم کو پاک فوج کے ایویشن ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہرنائی پہنچایا جائے گا۔ ٹیم متاثرین کی تلاش اور ریسکیو کی کوششوں میں مدد کرے گی۔ T20 ورلڈ کپ ٹیمیں امارات اور عمان پہنچنا شروع۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے میچز متحدہ عرب امارات اور عمان میں کھیلے جائیں گے۔
بنگلہ دیش کی ٹیم مسقط اور جنوبی افریقہ کی ٹیم UAE پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے راؤنڈ 1 کے میچز میں شرکت کرنا ہے۔ واضح رہے کہ T20 ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات اور عمان میں شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور بھارت کے میچ کی تمام ٹکٹس پہلے دن آن لائن ہونے کے فوراً بعد ہی فروخت ہو گئیں۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ 26 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف جبکہ تیسرا میچ 31 اکتوبر کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے اور سنتے رہیے منقولات خبرنامہ اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ منقولات.com۔